اب ہم بات کریں گے بایو جیو کیمیکل سائیکلز. جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے بایو جیو مینس کہ اس میں جو ہے وہ بایولوجیکل کمیونٹیز انوالو ہیں. جیولوجیکل مینس جیو مینس ارتھ. اس کا مطلب ہے کہ جو بایولوجیکل کمیونٹیز ہیں، جو آرگنزمز ہیں وہ جو ہے اور ارتھ، اور اس کے بعد کیمیکل نیچر کے جو کمپوننٹس ہیں وہ انوالو ہیں. ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی لنک ہے، کوئی نہ کوئی انٹریکشن ہے. اور یہ جب سائیکلز جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اگر آرگنزم سے سٹارٹ ہو رہی ہے، ارتھ میں جا رہی ہے، اور وہ کیمیکلز دوبارہ پھر وہ آرگنزمس تک آ رہے ہیں، دیٹ میکس اے سائیکل. لیکن کیا یہ واقعی اسی طرح کے سرکولر سائیکلز ہیں یا کچھ اور ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے. وٹ از بایو جیو کیمیکل سائیکلز؟ The chemical elements which include all the essential elements which are important for the protoplasm, they tend to circulate in the biosphere in characteristic pathways from environment to organism and back to environment. اب اس میں امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ بایوسفیئر میں، جب ہم بایوسفیئر کی بات کرتے ہیں تو اس میں تینوں جو ہے فیزز یا سفیئرز جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ان مٹیریلز کی جو ہے سائیکلنگ کے لیے جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں. پھر یہ کریکٹرسٹک پاتھ ویز مینس کہ ان کا ایک اسپیسیفک جو ہے وہ پاتھ وے ہے، وہ مور اور لیس سرکولر بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ہے وہ بالکل سرکولر نہیں ہوگا. پھر انوائرمنٹ میں دوسری کیا چیز ہے کہ وہ سٹارٹ جہاں سے ہو رہے ہیں، اگر وہ انوائرمنٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو آرگنزمس میں جانے کے بعد دوبارہ بیک ٹو انوائرمنٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ایک سائیکل سا بن جاتا ہے کہ جہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے وہیں پہ دوبارہ جو ہے وہ آنا ہے. اور چونکہ یہ جو ہے وہ ایلیمنٹ سے ریلیٹڈ، کیمیکل ایلیمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سائیکلز ہیں، اور وہ کیمیکل ایلیمنٹس جو سیل کے پروٹوپلازم کے لیے بے انتہا امپورٹنٹ ہے، لہٰذا وہ انوائرمنٹ سے ہی آئیں گے اور جو ہے وہ بایولوجیکل جو سسٹم ہے اس کے اندر انٹر ہوں گے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر بیک ہو جائیں گے. دیٹ از بایو جیو کیمیکل سائیکل. اب بایو جیو کیمیکل سائیکل، وٹ از بایو جیو کیمیکل سائیکل؟ اگر ہم اس پہ براڈر دیکھیں، دیٹ از این انٹریکشن بٹوین اے بایوٹک اینڈ بایوٹک انوائرمنٹ. اور اے بایوٹک انوائرمنٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ واٹر ہے، ہمارے پاس سوئل ہے، ہمارے پاس ایئر ہے، ایٹماسفیئر ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارے جو اے بایوٹک کمپوننٹس ہیں وہ اس سائیکلنگ جو ہے اس موومنٹ میں جو کیمیکلز کی ہونی ہے اس میں سب کے سب انوالو ہیں. ان کے درمیان جو ہے جو آرگنزمز ہیں وہ ہیں جہاں پہ یہ جو ہے وہ پہلے کیمیکلز کلیکٹ ہوں گے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ بیک انٹو دا انوائرمنٹ ہوں گے. تو اگر اس کو بایولوجیکل ایسپیکٹ میں دیکھا جائے، بایولوجیکل سسٹم میں دیکھا جائے تو سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ فوٹو سینتھسس سے سٹارٹ ہو رہا ہے، پھر ٹرانسپائریشن ہے، پھر ریسپائریشن ہے اور ڈیکمپوزیشن ہے. فوٹو سینتھسس ہوگی تو ٹرانسپائریشن ہوگی. There is a difference between transpiration and evaporation. Transpiration جو ہے وہ کیا ہے؟ جس وقت جو ہے وہ جو پودے ہیں وہ اپنا فوڈ سینتھسائز کرتے ہیں تھرو فوٹو سینتھسس، تو جو ان کی ہیٹ انرجی ہے جو کہ ویسٹ انرجی ہے وہ ان دا فارم آف واٹر جو ہے ڈراپلیٹس اس کے جو اسٹومیٹاز ہیں اس سے وہ باہر کی طرف نکلے گی. تو وہ جو واٹر مالیکولز ہیں وہ ایئر میں یا جو ایٹماسفیئر ہے اس میں ڈیسیپیٹ ہو جائیں گے. یہی جو فوڈ انرجی ہے جب وہ آرگنزم اس کو استعمال کریں گے تو پھر ان کی باڈی میں وہ ریسپائریشن جس وقت ہوگی اور وہی فوڈ جو ہے وہ آکسیڈائز ہوگا ان دا پریزنس آف آکسیجن، تو پھر جو ان کی باڈی سے جو ہے وہ ہیٹ انرجی اگین جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر ڈیسیپیٹ ہوگی. یہی جو کمپاؤنڈز ہیں جو کمپیکٹ فارم میں فوٹو سینسز نے اس کو سب سے پہلے کمپیکٹ کیا تھا، وہ جو ہے اس سے فائنلی جو ہے وہ ان آرگنزمس تک پہنچے ہیں. جس وقت آرگنزم اپنی نیچرل ڈیتھ کو میٹ کریں گے تو پھر جو ہے اگین جو مائکروبس ہیں وہ ان کمپاؤنڈس کو جو کہ یا ایلیمنٹس جو ہیں جو کہ آپس میں جڑ گئے تھے جن کے درمیان کیمیکل بانڈ بن گیا تھا، اس کیمیکل بانڈ کو توڑ کے ان جو ہے وہ ایلیمنٹس کو، ان منرلس کو دوبارہ جو ہے وہ بیک ٹو دا انوائرمنٹ یا سوئل میں جو ہے وہ اس کو انکارپوریٹ کر دیں گے، وہ وہاں چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے سٹارٹ جہاں سے ہوا تھا اگین جو ڈفرینٹ آرگنزمس ہیں ڈفرینٹ لیول کے اوپر وہ ان انوائرمنٹ کو ان کیمیکلز کو سرکولیٹ کرتے ہوئے بیک ٹو انوائرمنٹ اس کو جو ہے وہ لے آئیں گے.
تو یہ ریسائکلنگ ہے مٹیریل کا، کیونکہ یہ مٹیریل جو ہیں یہ پارٹ آف ارتھ ہیں، یہ پارٹ آف واٹر ہیں، یہ پارٹ آف ایٹماسفیئر ہے. دیر از نو ادر وے کہ وہ کہیں سے اس کا جو ہے وہ انفلکس ہو رہا ہے، کہیں سے انفلو ہو رہا ہے، وہ کہیں سے ایکسٹرا اماؤنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے. یہ نہ تو ہم بنا سکتے ہیں، یہ جو ایلیمنٹس ہیں نہ ہم جو ہے وہ ان کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں، ہم اس کو صرف ری یوز جو ہے وہ اگین اینڈ اگین جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور یہ جب سے دنیا بنی ہے ڈیفینیٹلی یہ جو کیمیکل یا منرلز یا کمپاؤنڈز ہیں یہ اگین اینڈ اگین ری یوز جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور اسی پروسیس کے تھرو جو ہے وہ ہو رہے ہیں. ان ایلیمنٹس کو اگر ہم براڈر ٹرمز میں دیکھ لیں تو ہمارے پاس، میں نے آپ سے کہا کہ اے بایوٹک جو انوائرمنٹ ہے اور اس کے بعد جو لیونگ کمپوننٹ ہے اس کے درمیان انٹریکشن ہے، یہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ ہر چیز سے سرکولیٹ ہو کے آئیں گے. یہاں پر جو ہے وہ اس جو ہے ڈائیگرام کے اندر بہت ایزیلی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بایوسفیئر جو ہے وہ دیٹ از دا ارتھ along with its atmosphere along with the جو ہے وہ its water component and the soil component. This is biosphere. اب بایوسفیئر کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو ڈفرینٹ کیمیکلز ہیں یہاں سے سٹارٹ اگر لیں ہم ان کا، یہ راکس جو ہیں وہ سوائل بنائیں گی، اس سوائل کے اندر بہت سارے جو ہے وہ منرلس شامل ہیں. یہ اور راکس ڈفرینٹ قسم کی ہو سکتی ہیں، میٹامورفوسک بھی ہو سکتی ہیں، اگنیس راکس بھی ہو سکتی ہیں. میٹامورفک راکس جو ہیں وہ یوزلی لیئرس کی فارم میں جو ہے وہ ہوتی ہیں. سیڈیمنٹری راکس، اگنیس راکس جو ہے ایسی راکس ہیں وہ جو کہ والکینک ایکٹیویٹی کے نتیجے میں جو ہے وہ بنتی ہیں. جس وقت جو ہے وہ لاوا پھٹتا ہے تو اس میں سے بہت ساری کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایئر کے اندر چلی گئی. اس کا مطلب ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو کاربن اور آکسیجن ہے وہ کمپاؤنڈ یا جو ہے وہ باؤنڈ فارم کے اندر وہ ایٹماسفیئر کا حصہ بن گئی ہے. اور یہ جو راکس ہیں یہ بیسیکلی سیڈیمنٹری ان نیچر ہیں، یہ جو ہے وہ لیتھوسفیئر کا پارٹ ہے. یہ جو لیتھوسفیئر ہے اس میں سے مٹیریلز نکل کر جو ہے وہ ایٹماسفیئر کے اندر چلے گئے. ایٹماسفیئر سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ویریس طریقے سے جو ہے وہ نیچے بیک ٹو انوائرمنٹ آ رہی ہیں. کیسے؟ سم ٹائم جو ہے وہ لائٹننگ ہو رہی ہے تو لائٹننگ کا پروسیس جو ہے وہ نائٹروجن اور آکسیجن کو جو ہے وہ کمبائن کرتا ہے اور وہ نائٹروجن جو ہے وہ سوائل کے اندر پینٹریٹ کر جاتی ہے. رین جو ہے وہ اس کو نائٹرائٹس کی فارم میں نیچے لے آئے گی، وہ جو ہے وہ پینٹریٹ کرے گی. نائٹروجن بہت امپورٹنٹ ہے بہت سارے جو ہے وہ جو سمپل بلڈنگ بلاکس ہیں باڈی کے اس کے لیے. اور اس کے بعد یہی جو کیمیکلز ہیں جو کہ ایٹماسفیئر کے اندر ہیں یہ اور along with the واٹر جو ہے بہت سارے جو کمپاؤنڈز ہیں وہ پلانٹس کے لیے جو ہے وہ پلانٹس کو ملیں گے اور اس میں جو ہے وہ ایکومولیٹ ہوں گے، اس میں جو ہے وہ فوٹوسینتھسس کے تھرو جو ہے وہ اسٹورڈ فارم میں آ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ارتھ سے اسٹارٹ ہوا ایٹماسفیئر اور اس کے بعد جو ہے وہ اوشنز یا جو واٹر ہے اس کو ملا کے ایک کمپاؤنڈ جو ہے وہ بن رہا ہے اور پھر جو ہے وہ پلانٹس تک آ رہا ہے. جس وقت پلانٹ یا جو ہے وہ آرگنزمز ڈیڈ ہوں گے تو اگین بیک ٹو دا انوائرمنٹ یہ تمام چیزیں چلی جائیں گی. Elements move through 4 components of the earth, that is atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. Examples ہمارے پاس ان biogeochemical cycles کی جو ہے وہ کون سی ہیں؟ نائٹروجن سائیکل ہے، کاربن سائیکل ہے، سلفر سائیکل ہے، فاسفورس سائیکل ہے اور واٹر سائیکل ہے. جس وقت بایوجیوکیمیکل سائیکلس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں کچھ صورتحال ایسے نظر آتی ہے کہ ایک فیز جو ہے وہ جیسے سیسٹائل ہے اور وہ سلو موونگ ہے اور دوسرا فیز جو ہے وہ بہت فاسٹ موونگ ہے. تو جو پولز ہیں اس کا مطلب وہ جو کیمیکلز ہیں وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں اور وہ تعداد اس کی فکس رہنی بہت ضروری ہے. تو اس میں جو ہے 2 پولز ہمیں مل جائیں گے جس میں کہ ہم کمپارٹمنٹس بنا لیں گے، ایک ریزروائر پول اور ایک جو ہے وہ سائیکلنگ پول. ریزروائر پول کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ وہاں پر ہر صورت میں بیک وہیں پر جائیں گے، اس کی ریشو مینٹین رہے گی، اس کی پرسنٹیج مینٹین رہے گی کیونکہ وہ لائف کی جو ہے سسٹینیبلٹی کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ریزروائر پول جو ہے وہ عموماً لارج ہوگا، سلو موونگ ہوگا اور اے بایوٹک ان نیچر ہوگا. فار ایگزامپل جو ایٹماسفیئر کے اندر جو اس کی کمپوزیشن ہے اس میں 78% جو ہے وہ نائٹروجن ہے اور 21% جو ہے وہ آکسیجن ہے، 0.03% کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. اس کا مطلب ہے گیسز کے لیے، آکسیجن کے لیے، کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیے، نائٹروجن کے لیے جو ہے وہ ایئر جو کہ سلو موونگ ہے، اے بایوٹک ہے،
وہ اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ ریزروائر ہے. اس کی یہ ریشو، اس کی یہ پرسنٹیج نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ کی یہ پرسنٹیج اس ریزروائر کے اندر جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اور یہ جو ریسائکلنگ آف مٹیریل ہے یہ اسی کے تھرو جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. جو سائکلنگ یہ لائبل پول ہے وہ اسمالر ہوگا، ایکٹیو ہوگا اور یوزلی بایوٹیک ہوگا. کیونکہ نائٹروجن اگر استعمال کرنی ہے تو وہ جو ہے وہ پلانٹس نے سب سے پہلے استعمال کرنی ہے، آکسیجن استعمال کرنی ہے تو وہ جو ہے آرگنزمس نے استعمال کرنی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کرنی ہے تو سب سے پہلے پلانٹس نے استعمال کرنی ہے. تو پلانٹس اور آرگنزم جو ہیں وہ بایوٹیک ان نیچر ہیں، لیونگ ہیں، اسمالر ان سائز ہے، ایکٹیو ہیں، موبائل ہیں، کچھ سیسائل ہیں. لہٰذا وہ پول جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے. ایک ہیومن باڈی کے اندر، ایک پلانٹ باڈی کے اندر جو ہے وہ 78% نائٹروجن یا 0.03% کاربن ڈائی آکسائڈ یا 21% آکسیجن جو ہے نہیں سما سکتی ہے. اس کو تھوڑی سی آکسیجن، تھوڑی سی نائٹروجن اور تھوڑی سی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ چاہیے. وہ اس کی لائف اسی جو ہے اس کی لائف کی اتنی ہی ضرورت ہے، اس سے زیادہ بڑھے گی نہیں. لیکن جو ریزروائر پول ہے اس کے اندر یہی نائٹروجن ان تمام آرگنزم سے نکل کے دوبارہ وہاں جانی چاہیے، وہاں جائے گی تاکہ اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. کیونکہ صرف ایک آرگنزم یا جو ہے ایک اسپیشی جو ہے وہ ان تمام ایلیمنٹس، تمام جو منرلز ہیں، ایلیمنٹس ہیں، اس کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں، اس کی بہت سارے اور جو ہے وہ یوزز نیچر کے اندر موجود ہیں.